بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور چنے ہوئے انسانوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے عزیز تر رکھنے والے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ جی ناظرین محترم، آپ پہچان تو گئے ہوں گے، آج ہم جس معزز ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور انہیں کیسی مشکلات اٹھانا پڑی، مورخین کے مطابق ان کی زندگی کا دورانیہ کتنا تھا، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں تفصیلی بات کی جائے گی۔ لیکن ان کی زندگی کے حالات و واقعات کو تفصیلاً جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے نام کو قرآن مجید کی سورہ انعام میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سری گمراہی میں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام تارخ تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے بھی آزر کہنے لگے۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صحیح ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے دو نام ہوں یا ایک نام ہو اور دوسرا عرف۔ بہرحال اس کا درست علم تو اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے۔ ناظرین گرامی، مسند احمد کی حدیث نمبر 296 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربہ بدن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، اور ابراہیم علیہ السلام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ ناظرین گرامی، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کلیدانوں کی سرزمین سے کنانیوں کے علاقے کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں وہ حران نامی مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں تارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بابل اور قرب و جوار کا علاقہ تھا۔ پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے، یہی بیت المقدس کا وہ علاقہ ہے۔ راستے میں وہ حران میں بھی ٹھہرے جو اس زمانے میں کلیدانوں کے ملک کا حصہ تھا۔ وہ جزیرہ اور ملک شام میں بھی رہے۔ اس علاقے کے لوگ 7 ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ہی دمشق کا شہر بسایا۔ وہ لوگ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے اور کئی الفاظ استعمال کر کے ان ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اس طرح حران کے باشندے بھی ستاروں کی عبادت کرتے اور ان کی یاد میں عید مناتے اور قربانیاں دیتے اور بت پرستی کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے علاوہ ساری دنیا کافر تھی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کی گمراہی اور باطل نظریے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اور بڑے ہونے پر انہیں رسول بنا کر مابعوث فرمایا اور خلیل کے لقب سے نوازا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ اس کا مفہوم اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منصب کے اہل ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کا پجاری تھا، اس لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ آپ اپنے ہی گھر اپنے ہی والد سے تبلیغ کا آغاز کریں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے پیار سے، محبت اور ادب کے ساتھ اپنے والد کو سمجھایا کہ بتوں کی پیروی مت کریں جو آپ کو کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتے، مگر ان کے والد نے اتنا ہی برا اور سخت رویہ اپنایا اور ان کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 48 میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ ناظرین گرامی، یہی ہیں وہ پیارے الفاظ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے بتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور بت پرستی چھوڑ کر حق کی راہ کی جانب مائل ہوں۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو حق و باطل کے نظریے کی یاد دہانی کرائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کم عمر تھے، مگر علم و فراست کی بنیاد پر ان سے سبقت لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول وعدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی، مگر جب انہیں پتا چلا کہ ان کا والد بت پرستی چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا، وہ جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ صحیح بخاری کے باب انبیاء کی حدیث نمبر 3350 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے منہ پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس سے مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا، ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسیع علم بخشا اور مظاہر قدرت دکھا کر آپ کو دانائی اور حکمت کی باتیں بتانے والا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی غور و فکر میں مصروف عمل نظر آتے تھے۔ آپ نے کم عمری میں عقل و دانائی کی باتیں کرنے اور خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے کی فکر کو مد نظر رکھا۔ بچپن میں ہی آپ کو بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ہو گئی۔ الغرض آپ اپنے آباء و اجداد کی بت پرستی کو پس پشت رکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لائے۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ انعام کی آیت 75 تا 83 میں بیان فرمایا گیا، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا، وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھوٹ گیا تو بول اٹھے
کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی کی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کو چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے محفوظ نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ آگے کیا واقعات رونما ہوئے یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔